10 راتیں اور عشرہ یعنی یہ 10 دن، یہ قرآن پاک میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے، لکھ لیجئے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجری ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی، والشفعی والوتری واللیلی اذا یسری هل فی ذلک قسم الذی ہجر۔ اس کا ترجمہ ہے قسم ہے صبح کی 10 راتوں کی، یعنی صبح کی نہیں، قسم ہے فجر کی یعنی صبح کی 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی۔ جفت اور طاق کا مطلب ہے شفعی والوتری، اس کا مطلب ہے آڈ نمبرز اینڈ ایون نمبرز۔ اس رات کی جو گزر چکی ہے یہ قسمیں ذی فہم لوگوں کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں یہ قسمیں؟ جو فہم رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر بتائیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل ہم نے سیرت النبی میں پڑھا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے جو آیتوں کی تفسیر کی ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں، انہوں نے تفسیر کی ہے ان آیتوں کی کہ فجر سے صبح کی نماز مراد ہے، وَلَيَالٍ عشر سے ذو الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، یعنی عشرہ ذو الحجہ، یعنی اس میں راتیں اور دن ملا کے پورا عشرہ 10۔ عشرہ مینس 10 ڈیز۔ شفعی سے اس کے مراد ہے مراد مخلوق، شفعی والشفعی اس سے مراد ہے مخلوق، وتر سے مراد ہے آڈ نمبرز، اور واللیلی اذا یسر یعنی جو گزر جاتی ہے رات، جاتی ہوئی رات یعنی چلتی ہوئی رات۔ اور یہ بڑی قسم ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو فہم رکھتے ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر بتائی ہے۔ اچھا، مقاتل رحمت اللہ علیہ بزرگان دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مزدلفہ کی وہ صبح جو قربانی کے دن ہوتی ہے اس کو فجر کہا گیا ہے، اور عید الاضحیٰ سے پہلے والی 10 راتوں کو ولیال عشر کہا گیا ہے۔ اور شفعی سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہے، اور الوتر سے اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اللہ واحد ہے، اور واللیل اذا یسر کے معنی ہے آئی ہوئی رات، یعنی ذی الحج کی 10ویں رات گویا اللہ تعالیٰ نے قربانی کے دن کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، آدم حوا کی، اپنی ذات کی، اور عید الاضحیٰ کی رات کی قسمیں کھائی ہیں۔ ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حل فی ذالک قسم الذی ہجر، یعنی کیا یہ قسمیں عقل اور تمیز کے لیے کافی نہیں ہیں، یعنی سمجھدار کے لیے کافی نہیں ہیں؟ یہ قسمیں بہت عظیم الشان ہیں، اور جواب قسم ان ربک لبالمرصاد ہے۔ تو یہ ان کا قول ہے مقاتل رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں، تفسیر لکھتے ہیں، ان کا میں نے آپ کو دونوں کا بتا دیا، لیکن اور بھی بہت سارے قول ہیں، مگر وہ پھر بہت سارے قول میں آپ جائیں گے تو آپ خود ہی کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں لوں گی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو۔ ان کا وہ کہتے ہیں کہ فجر سے صبح کی نماز مراد ہے۔ قسم اللہ نے قسم کھائی نا، والفجری، اللہ نے کتنی چیزوں کی قسم کھائی؟ فجر کی، 10 راتوں کی، اور آڈ نمبرز کی، اور ایون نمبرز کی، اور اس رات کی جو چلنے لگے۔ تو یہ 10 کی 10 راتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 کی 10 راتیں ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں، ایک گزر گئی، اب دیکھیں 2 گزر گئی، آج ہمارے پاس تیسری رات ہے، رائٹ؟
تو اس طریقے سے پورے عشرے کی، اور عشرہ کا مطلب ہے 10 راتیں. وتر کا مطلب ہے طاق، اور شفی کا مطلب ہے جفت. جفت کا مطلب ہے ایون نمبرز، 2 4 6 8 10 12 ایسے. یہ تو ہو گئی 10 راتوں کی تفسیر جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں. اب ذوالحجہ، اب اس سے روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے اول عشرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، ان کو اپنی رحمت سے نوازا. اس وقت وہ عرفہ میں تھے، عرفہ کے میدان میں تھے حضرت آدم علیہ السلام. عرفہ کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف کیا تھا، اور اسی عشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی سے نوازا، اپنا خلیل بنایا. اپنا مال مہمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام خرچ کیا کرتے تھے. اپنی جان آتش نمرود کے لیے انہوں نے دی، اور اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا کمال ختم ہو گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیزیں کی، اور اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا. اور یہ سب کچھ یہ ماہ ذوالحج کے پہلے عشرے میں ہوا. پہلا عشرہ 10 دن. اچھا، اب اسی عشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی. اسی عشرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کی عزت عطا ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے کلام کیا وہ بھی اسی عشرے میں ہوئی. اسی عشرے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف کی گئی. اسی عشرے میں لیلۃ المباحات کی رات رکھی گئی. روایت میں آتا ہے کہ نزول اچھا یہاں پر حدیث ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ حدیث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائیں. روایت میں آتا ہے کہ نزول قرآن کی ابتدا اسی عشرے میں 10 تاریخ کی صبح کو ہوئی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو تشریف لے جا رہے تھے. اسی عشرے میں بیعت رضواں ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی وہ درخت ببول کا درخت تھا. یہ بیعت حدیبیہ کے دن ہوئی تھی. اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تعداد 14 یا 1500 تھی، 1400 یا 1500 تھی. سب سے پہلے حضرت ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا. اسی عشرے میں یوم ترویہ یعنی 8 تاریخ، 9 تاریخ اور 10 تاریخ ہے، اور یوم حج اکبر ہے. یعنی انہی 10 دنوں میں یہ سب چیزیں ہیں. یوم ترویہ میں نے آپ لوگوں کو ریکارڈنگ بھیج کے بتا دیا تھا کہ ذوالحج کی 8 9 اور 10 ہے، اور جو 10 تاریخ ہے یعنی ان تینوں دنوں کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے. اور ان 3 دنوں میں سے جو 8 تاریخ ہے وہ یوم ترویہ ہے، اور 9 تاریخ بھی یوم ترویہ میں ہی آتی ہے لیکن یوم عرفہ ہے، اس دن عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. اور 10 تاریخ جو ہے وہ یوم نحر ہے، یعنی اس دن قربانی ہوتی ہے. اور یوم حج اکبر بھی انہی 10 دنوں میں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے. تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذوالحج ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا ان دنوں کے عمل کے برابر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے؟ یعنی جہاد کرنے سے بھی زیادہ یہ دن جو ہیں یہ فضیلت والے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، البتہ اس شخص کی بزرگی کے برابر ہے جو اس میں عبادت کرے۔ عشرہ ذو الحجہ کی عبادات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت شیدائی تھا، لیکن ذو الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا تھا۔ اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ شخص حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں کے روزوں پر ابھارا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے بدلے تم کو 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے، اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا۔ اور ترویہ کے دن روزہ دار کو 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بھیجنے، اور 1000 گھوڑے جہاد میں سواری کے لیے دینے کا ثواب ہے۔ اور عرفہ کے روزے کے عوض 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ قربانی کے لیے بیچنے، اور 2000 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب ہوگا۔ اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد کے روزوں کا ثواب مزید بڑا ہوگا۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا، اس حدیث سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس حدیث سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ان 10 دنوں میں روزے رکھتا ہے، ان کے جو شروع کے جو 7 ڈیز کے روزے ہیں ان کا کیا ثواب ہے، اور پھر 8واں روزہ یعنی یوم ترویہ کے دن کا روزہ، 1000 غلام آزاد کرنے کا، یعنی کہاں تو 100 تو کہاں تو 1000 ہو گیا، اور اس سے بھی زیادہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کا، یعنی وہ 2000 ہو گیا، ڈبل ہو گیا۔ تو میں اس کی فضیلت اور بتا دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے عوض تم کو 100 غلام آزاد کرنے، یعنی یہ پہلی سے جو رکھتا ہے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے، اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو فرسٹ 7 ڈیز میں ہو گئے۔ اب ترویہ کے دن روزہ دار کو 1000 غلام آزاد کرنے کا، یعنی آٹھواں روزہ، 1000 غلام آزاد کرنا، 1000 اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بھیجنے، اور 1000 گھوڑے جہاد میں سواری کے لیے دینے کا عذاب ہے، کا ثواب ہے، توبہ استغفر اللہ۔ اور عرفہ کے روزے کے عوض 2000 غلام آزاد کرنے، عرفہ کے دن کا روزہ 2000 اونٹ قربانی کے لیے بھیجنے، اور 2000 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب ہے۔ سال بھر پہلے اور سال بھر کے روزوں کا ثواب مزید زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی فضیلت، الگ الگ دنوں کی بھی پتہ چل گئی آپ کو 10 میں سے کہ روزہ رکھنے کے کیا فضیلت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ایام، کن ایام؟ ایام تشریق میں کسی دن نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ کو ہر ایک دن میں نیک کام کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ جیسے ہمیں ہمیشہ سے یہ پتہ ہے نا کہ رمضان میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی عام دنوں کے مقابلے میں 70 ٹائمز زیادہ یا 70,000 زیادہ ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ثواب۔ اسی طرح ایام تشریق میں کسی دن نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ کی ہر ایک دن میں نیک کام سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جہاد کرنے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس سے بہتر نہیں ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں آپ بس نیکیاں ہی نیکیاں کریں، چاہے مخلوق کے ساتھ کریں، چاہے عبادتیں کریں،
چاہے جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ کریں، چاہے انسانوں کے ساتھ کریں، جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان مال لے کر نکلا ہو، پھر کچھ بھی واپس لے کر نہیں آیا ہو، دونوں قربان کر دیے گئے ہوں اللہ کی راہ میں، اتنا زیادہ ثواب ہے ان دنوں میں نیکی کرنے کا۔ اچھا، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمل ترک نہیں فرماتے تھے، 4 عمل چھوڑتے نہیں تھے: عشرہ ذوالحجہ کے روزے، عاشورہ کا روزہ، ایام بیض یعنی ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں۔ یہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی دن عبادت کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنی عشرہ ذوالحجہ کے ایام کی محبوب ہے۔ ان 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ ذوالحج کے عشرے میں ایک دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ایک رات کی نماز کا ثواب 1 سال کی نمازوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کی رحمت ہے، بس جو بھی اس کو آہ، اللہ سے لے لے، اللہ ہمیں اللہ کی یہ رحمت اور یہ فضائل نصیب فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذوالحجہ کے 10 دن کے روزے رکھے، دیکھیے ساری نفلی عبادات ہیں، فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں، ثواب بتایا جا رہا ہے، مگر فرض کچھ بھی نہیں ہے۔ جس نے ذوالحجہ کے 10 دن کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے اس کے 1 سال کے روزے لکھے گا۔ حضرت سعید بن جیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ذوالحجہ کی 10 راتوں میں تم اپنے چراغ نہ بجھاؤ۔ آپ کو اس عشرے میں عبادت بہت پسند تھی، چراغ کیوں نہ بجھاؤ؟ تاکہ پوری رات بیٹھ کے عبادت کرو۔ ان کو عبادت کرنا بہت زیادہ پسندیدہ تھا۔ یہ صحابی تھے اور ان کا نام حضرت سعید بن جیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے وہ 10 راتوں میں تم اپنے چراغ نہ بجھاؤ، کیونکہ چراغ تو اس لیے بجھائے جاتے ہیں نا کہ سونے لگیں، تو وہ کہتے تھے نہیں بجھاؤ، مطلب ان کو اس میں عبادت کرنا بہت پسند تھی۔ خادموں کو بھی جاگتے رہنے اور بیدار رہنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا روزے اور فضائل اور قرآن پاک اور احادیث۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی 10 چیزیں مخصوص تھیں، جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، ترجمہ ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اللہ نے چند باتوں سے کی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا۔ اور یہ 10 باتیں کون سی تھیں؟ 5 کا تعلق سر سے ہے، یعنی سر کے بالوں میں مانگ نکالنا، مونچھیں کتروانا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا۔ یہ 5 ان کا تعلق، یہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ باقی 5 چیزوں کا تعلق سارے جسم سے ہے، یعنی ناخن کٹوانا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، ختنہ کرانا، وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا۔ یہ 10 چیزوں کا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور اسی لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی، شریعت محمدی میں بھی یہ قائم ہی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ 10 احکام ادا کر لیے، احکام جو اللہ نے حکم دیے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ 10 حکم پورے کر لیے، ادا کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دوستی کا خلعت مرحمت فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔
خلیل اللہ بنا لیا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں نے اسے خلیل اللہ بنا لیا. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ 10 چیزیں جب احکام پورے ہو گئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا. اور یہ جو ہے یہ سب کچھ ان 10 دنوں میں ہوا ہے، یہ جو میں نے پہلے آپ کو احادیث بتا دی. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام خواب میں تھے، محو خواب تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو ان کی بائیں چھوٹی پسلی سے پیدا فرمایا. بیدار ہونے پر یعنی جاگنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو پوچھا تم کس لیے ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں آپ ہی کے لیے ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو چھونا چاہا تو حکم ہوا کہ بغیر مہر ادا کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا. دیکھیے یہ جو مہر کا سسٹم ہے یہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. بغیر مہر ادا کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا. حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ الہی ان کا مہر کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا آخر الزمان نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود پڑھنا. سبحان اللہ. ہم لوگ بھی 10 ٹائم درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صل. صلاۃ وسلام علی رسول الکریم. حضرت شعیب علیہ السلام 10 چیزیں حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے مخصوص ہوئیں. انہی اسی عشرے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. اس کا ترجمہ ہے اگر تم نے 10 سال پورے کرائے تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کرنا قبول کیا تھا. اس خدمت کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کا مہر قرار دیا تھا. خدمت کے عوض ان کی بیٹی صفورہ کا مہر ادا ہو جائے. حضرت شعیب علیہ السلام 10 سال تک روتے رہے، اس سے ان کی بینائی جاتی رہی. اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا اور بینائی واپس آ گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہارا یہ رونا دوزخ کے خوف سے تھا تو میں نے دوزخ سے تم کو امان بخش دی، اگر تم جنت چاہتے ہو تو میں نے تم کو جنت عطا کر دی، اگر تم میری رضا اور خوشنودی کے طالب ہو تو میں نے تم کو اپنی رضا اور خوشنودی عطا کر دی. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل میرا رونا نہ دوزخ کے خوف سے ہے نہ جنت کی طلب کے لیے، بلکہ میں تو دیدار الہی کا طالب ہوں. تب حکم ہوا اے شعیب تو حق کے لیے رویا، اس لیے اور بھی جتنا رو سکے رو. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاح دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بلند مرتبہ پیغمبر نے 10 سال تک ان کی خدمت کی. یہ ان کو مرتبہ عالیہ اور تقرب یعنی قرب آخرت کی نعمتوں کے علاوہ تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرما دی تھی. یہ مراتب یعنی یہ مرتبے اور نعمتیں ایسی تھیں کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے دل میں ان کا تصور آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 10 چیزیں وہ تھیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. ترجمہ ہے ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ 30 راتوں کی عبادت کریں، پھر ہم نے 30 کی تکمیل 10 راتوں سے کر دی یعنی 40 راتیں. اس کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے اور تورات عطا فرمانے کا وعدہ کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کے روزے رکھے. یہ مہینہ ذوالحج کا تھا یعنی 30 روزے رکھے ذوالحج کے، اور 1 ماہ کے روزے کے بعد منہ میں ناگوار بو محسوس ہوئی تو آپ نے زیتون کی لکڑی کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا تاکہ بدبو دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم کو معلوم نہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو
تو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مزید 10 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا، جس کی آخری تاریخ یعنی آخری روزہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ ان حضرات نے روزوں کا مہینہ ذی قعد مراد لیا ہے، ان کے حساب سے مزید 10 دن ذو الحجہ کا عشرہ اول ہوگا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا اور ہم کلامی کی عزت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، یعنی رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروائی، اللہ تعالیٰ سے کلام کروایا۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر والفجری ولیال عشرن میں کیا گیا ہے۔ یہ ذو الحجہ کی 10 ابتدائی راتیں ہیں، جس کی تفسیر میں نے آپ کو بتا دی پہلے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ آیت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ یعنی یہ جو ذو الحجہ کے 10 ڈیز ہیں، یہ 10 راتیں، 10 راتیں کا مطلب ہے 24 آورس، یعنی دن اور رات ملا کے۔ ایک رات کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک نائٹ، لیکن ایکچولی دین میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ 24 گھنٹے کو بولتے ہیں، ایک دن رات کو ملا کے۔ تو دن اور رات جو 10 دن ہیں وہ ان کی یہ عظمتیں ہیں۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ میں نے آپ کو شروع کیا بتانا۔ اچھا، عشرہ ذوالحج کی عظمت، ذوالحج کے 10 دنوں کی عظمت۔ جو شخص ان 10 دنوں کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو مرحمت فرما کر اس کی عزت افزائی کرتا ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ عمر میں برکت، مال میں فراوانی، اہل و عیال کی حفاظت، گناہوں کا کفارہ، نیکیوں میں اضافہ، نظام میں آسانی، ظلمت میں روشنی، میزان میں سنگینی، یعنی میزان کو میزان میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنا۔ نمبر 9، دوزخ کے طبقات سے نجات، جنت کے درجات پر عروج۔ جس نے اس عشرے میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی، اس نے گویا اپنے پیغمبروں کی سنت پر صدقہ دیا۔ جس نے ان دنوں میں کسی کی عیادت کی، اس نے اولیاء اللہ اور ابدال کی عیادت کی۔ جس کے جنازے کے ساتھ گیا، اس نے گویا شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی۔ جس نے کسی مومن کو اس عشرے میں لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خلعت پہنائے گا۔ جو کسی یتیم پر مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر عرش کے نیچے مہربانی فرمائے گا۔ جو شخص کسی عالم کی مجلس میں اس عشرے میں شریک ہوا، وہ گویا انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کی مجلس میں شریک ہوا۔ چلیں الحمدللہ، یہ والا تو ہم نے کر لیا، مجلس میں ہم شریک ہو گئے، کل بھی اور آج بھی۔ کل پہلا دن تھا اور آج 2 تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ اپنی خطاؤں پر 6 روز تک روتے رہے۔ 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس حال میں تھے کہ مغموم اور غمزدہ بہت ہی زیادہ، اور سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے آدم، یہ تم نے کیسی مشقت اور محنت اختیار کر رکھی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میری مصیبت بہت بڑی ہے، میرے گناہ نے مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ میں سعادت اور عزت کے گھر یعنی خلد سے نکل کر، یعنی جنت سے نکل کر ذلت، بدبختی، موت اور فنا کے گھر میں پہنچ گیا ہوں، پھر اپنے گناہوں پر کیوں نہ روؤں؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آدم، کیا میں نے تجھے اپنا خاص نہیں بنایا تھا؟
اپنی مخلوق پر تمہیں فضیلت نہیں دی تھی؟ کیا مخصوص طریقے پر تجھے معزز نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازا تھا؟ کیا تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ کیا اپنے فرشتوں سے تجھے سجدہ نہیں کروایا؟ کیا تو میری طرف سے منتہائے کرامت اور مقام عزت میں نہیں رہا؟ پھر تو نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ میرے حکم کو کیوں بھلا دیا؟ تو نے کس طرح میری رحمت اور نعمت کو بھلا دیا؟ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے کہ اگر تیری طرح لوگوں سے ساری زمین بھر جائے اور وہ سب رات دن میری تسبیح میں مشغول رہیں اور ایک لمحے کو بھی میری عبادت پر سستی نہ کریں اور پھر وہ میری نافرمانی کریں تو میں ان کو ضرور نافرمانوں کی منزل پر اتار دوں گا۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کوہ ہند پر 300 برس تک روتے رہے۔ ان کے آنسو پہاڑی نالوں میں بہتے تھے اور ان کے پاکیزہ درخت اگ جاتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم، بیت اللہ جائیے اور عشرہ ذوالحج کے منتظر رہیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی لغزش پر رحم فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے کعبہ کو روانہ ہوئے۔ حضرت آدم کا قدم جس جگہ پڑتا تھا وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی اور دونوں قدموں کے درمیان کی جگہ بنجر رہتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ 3 فرسنگ ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کعبہ شریف پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر پورے 1 ہفتہ طواف کیا اور اتنا روئے کہ گھٹنوں گھٹنوں تک پانی چڑھ گیا۔ آنسوؤں سے پانی اتنا بھر گیا گھٹنوں گھٹنوں تک۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ میں نے بدی کی اور اپنے اوپر خود ظلم کیا، میرا قصور معاف فرما دے۔ تو تمام بخشنے والوں سے بہتر ہے، تو ارحم الراحمین ہے، مجھ پر رحم فرما۔ یہ کون سی دعا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی اور فرمایا، آدم مجھے تیری کمزوری پر رحم آ گیا، میں نے تیرا گناہ معاف کر دیا، تیری توبہ قبول کر لی۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، یہ آیت ہے قرآن پاک میں۔ اس کی تفسیر اور تشریح یہ ہے کہ اسی عشرہ کی برکت تھی کہ اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ اسی طرح اگر مومن اللہ کا نافرمان ہو جائے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے اور وہ ان دنوں میں اس عشر ذوالحجہ میں توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے تو اللہ اس پر مہربانی فرمائے گا اور اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اپنی مہربانی سے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا، دوزخ کے پل کے 8 درجات ہیں۔ یہ آیت جو سورہ فجر کی ہے، پہلی آیت، آیت والفجری ولیال عشرن، یہ جو آیت ہے اسی میں کنیکٹڈ ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمَرْصَادِ۔ یہ آپ لوگ دیکھیے گا، سورہ فجر کھولیے گا اور اس کی پہلی آیت جو ہے والفجر ولیال عشرن، اس کی تفسیر اور اس کی فضیلتیں یہ سب ہم نے پڑھ لی۔ اب اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمَرْصَادِ، بے شک آپ کا رب جو ہے، بے شک آپ کا رب، آگے اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمَرْصَادِ۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی 10 راتوں کی، شفع کی اور وتر کی۔ شفع میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، شفعی کیا ہے، ایون نمبرز، وتر کیا ہے، آڈ نمبر۔ 10 راتوں کی، ایون راتوں کی، آڈ راتوں کی قسم کھائی ہے۔ بات یہ ہے کہ دوزخ کے پل کے 8 درجات ہیں۔ اول درجہ
اول سیڑھی پر بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ایماندار ہے تو نجات پائے گا، ورنہ دوزخ میں گر پڑے گا۔ دوسرا درجہ، وضو اور نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر بندہ اس میں قصور کیا ہے تو دوزخ میں گر پڑے گا۔ اگر اس نے رکوع اور سجدوں کی تکمیل کی ہوگی تو نجات پا جائے گا۔ تیسرا درجہ، زکوٰۃ کی بابت سوال کیا جائے گا، زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ادا کی ہوئی ہوگی تو بچ جائے گا۔ چوتھے درجے میں کے با... چوتھے درجے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر ماہ سیام یعنی رمضان کے روزوں کے سب روزے رکھے ہیں تو نجات پا جائے گا۔ پانچویں درجے میں حج اور عمرہ کے بارے میں سوال ہوگا، اگر فرض ادا کیا ہوگا تو نجات پا جائے گا۔ چھٹے درجے میں امانت اور دیانت داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، اگر امانت دار ہوگا تو نجات مل جائے گی۔ ساتویں درجے میں غیبت، جھوٹ، دوغلے پن کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان سے بچتا رہا یا نہیں۔ اگر بچتا رہا ہے تو نجات پائے گا، ورنہ دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ آٹھویں درجے پر اس سے حرام مال کھانے کا سوال کیا جائے گا، اگر مال حرام نہیں کھایا ہے تو رہائی مل جائے گی، ورنہ دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ یہی معنی ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یعنی اس کا ترجمہ ہے تیرا پروردگار بلا شبہ گھات میں ہے۔ گھات میں ہے مطلب ہم کہیں کھڑے ہو کے کسی انسان کو گھات لگا کے بیٹھے ہیں، یعنی اس کو واچ کریں، تو یہ اس کا مطلب ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یعنی آپ کا رب بلا شبہ یعنی بے شک لَبِالْمِرْصَادِ گھات میں ہے۔ تو یہ پوری آیت یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ یوم تربیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَرُکْبَانًا۔ اس کا ترجمہ ہے اے ابراہیم، تمہاری اولاد ہو یا دوسرے مومن، سب کو حج کے لیے پکارو، کچھ ان میں سے پیادے، کچھ دبلے، اونٹوں پر سوار ہو کر حج کے لیے تمہارے پاس دور اور نزدیک کی مسافتوں سے آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، جب کعبہ بنا لیا تو وہاں پہ کوئی تھا نہیں، کوئی آبادی نہیں تھی، تو اللہ نے کہا کہ اونٹوں پر سوار ہو کر، پیدل یا اونٹوں پر سوار ہو کر یا کچھ دبلے یا جو بھی ہوں گے وہ خود ہی حج کے لیے آئیں گے، اب تم حج کے لیے ان کو بلاؤ۔ اور یہ آیت جو ہے وہ سورہ حج میں ہے۔ اور یوم ترویہ کس کو کہتے ہیں؟ 8 ذوالحجہ کو۔ اچھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے ایک عمومی وقت، اس وقت جب خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، انہوں نے جناب الہی میں عرض کیا، الہی اس مکان کا حج کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے لوگوں کو پکارنے کا حکم دیا آپ کو۔ آپ نے کوہ بوق بعیس پر تشریف لے جا کر بلند آواز سے پکار، لوگوں اپنے رب کے فرمان کو قبول کرو اور اللہ تم کو اپنے گھر کا حج کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ کوہ قبیس پہاڑ ہے، کوہ قبیس پہاڑ ہے جس کی تلہٹی میں صفا پہاڑی پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کو ہر اس مومن مرد اور عورت نے سن لیا جو روئے زمین پر موجود تھا، یا سلب پدر یا شکم مادر میں تھا۔ آج کل حج کے موقع پر جو لبیک کہی جاتی ہے اسی دعوت کا جواب ہے جو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ اس روز اس دعوت پر جس نے لبیک کہا تھا وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ ایک اعرابی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں حج کے ارادے سے نکلا مگر حج نہیں کر سکا، میں احرام پہنے ہوئے ہوں، مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجئے جس کے ذریعے سے میں حج کو یا حج کے ثواب کو حاصل کر سکوں۔ اور یہ اعرابی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ابو قبیس کو دیکھو، اگر تم اس کے برابر سرخ
اگر تم اس کے برابر زر سرخ بھی راہ خدا میں خرچ کر دو تب بھی حاجیوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہ ابو قبیس کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، پہاڑ کا نام ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی سب کو حج کی۔ حاجیوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا جب سفر حج کی تیاری شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں اسی وقت لکھ دیتا ہے اور 10 برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حاجی تیاری شروع کرتا ہے، نیت بناتا ہے، پیکج خریدتا ہے، یہ سب تیاری میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور برائیاں ختم کر دیتا ہے۔ اس کے 10 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ جب وہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس سواری کے ہر قدم پر اتنا ہی ثواب لکھتا ہے، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ ثواب لکھتا ہے۔ پھر جب کعبہ کا طواف کرتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے، عرفات میں ٹھہرتا ہے تو گناہوں سے الگ ہو جاتا ہے، مشعر حرام میں قیام کرتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے، کنکریاں پھینکتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعرابی سے فرمایا پھر کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو حاجی کا ثواب مل جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کعبہ کیسا گھر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی، اس کی بنیاد اللہ نے ڈالی ہے تاکہ میری امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ میں نے عرض کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیاہ پتھر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی جوہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتار دیا، سورج کی کرنوں کی طرح تابندہ اور درخشندہ تھا، لیکن جب سے اس کو مشرکوں نے ہاتھ لگایا اس کی سیاہی بڑھتی رہی اور اس کا رنگ خراب ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس بیت الحرام پر ہر شب و روز میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 کعبہ کا طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 کعبہ کے گرد اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور 20 اس کی طرف دیکھنے والوں کے لیے۔ دیکھیے طواف کا کتنا زیادہ ثواب ہے، یعنی خانہ کعبہ کہ ایریا میں بیٹھ کے اعتکاف کرنے سے زیادہ طواف کا ثواب ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اچھا، ایک صحابی تھے حضرت عمر بن ابی سلمہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کو صحت اور تندرستی عطا کی، عمر میں درازی بخشی، اگر 3 ایسے سال گزر جائیں کہ وہ اس گھر کی طرف نہ آئے تو یقیناً وہ محروم ہیں، بے شک وہ محروم ہیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی حضرت ابو سعید حضری جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں حج کیا۔ جب وہ مسجد حرام میں داخل ہو کر حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے تو فرمایا یقیناً تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تب میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین، ایسا نہ فرمائیے، بے شک حجر اسود اللہ کے حکم سے نفع اور نقصان بے شک حجر اسود اللہ کے حکم سے نفع اور نقصان کو پہنچا سکتا ہے، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہو تو مضمون قرآن کو سمجھا ہوتا تو آپ اس کا انکار نہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو الحسن، ابو الحسن مطلب حضرت حسن کے والد، کتاب اللہ میں اس کی تشریح کیا ہے؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں اس کی تشریح کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَإِذَا أَحَدَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ ترجمہ ہے، جب تمہارے رب نے اولاد آدم سے عہد لیا جبکہ ان کی اولاد ان کی پشتوں میں تھی، اور ان کی جانوں پر گواہ بنا کر کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر سب نے عبودیت کا اقرار کر لیا۔ یہ اقرار نامہ ایک صحیفے پر لکھا ہے، اس کے بعد اس پتھر کو طلب کیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے بعد، یعنی عالم ارواح میں سب کو گواہ بنانے کے بعد، ایک صحیفہ، ایک اقرار نامہ طلب کیا۔ اس کے بعد اس پتھر کو طلب کیا۔ کون سے پتھر کو؟ حجر اسود کو۔ اور یہ اقرار نامہ اس پتھر کو نگلا دیا۔ پس اس جگہ یہ اللہ کا مقرر کردہ امین ہے تاکہ قیامت کے دن اس شخص کی شہادت دے جس نے اپنے اقرار کو پورا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، ابو الحسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں، یعنی حسن کے والد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اللہ نے آپ کے سینے میں بڑا علمی خزانہ پوشیدہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور یہ واقعہ جو ہے یہ حجر اسود سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ صحابی جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ بیان کر رہے ہیں یہ واقعہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حجر اسود کیا ہے؟ ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ وہ جنت کا پتھر ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ میں نے سنا ہوا تھا کہ وہ حجر اسود کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جو ہے وہ نہ چوما ہوتا، تو تمہیں نہ بوسہ دیا ہوتا، تو میں بھی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ یہ حضرت عمر نے کہا۔ یہاں تک کا واقعہ مجھے پتا تھا، لیکن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایکسپلینیشن دی کہ یہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے، کہ تمہارے رب نے اولاد آدم سے عہد لیا جبکہ ان کی اولاد ان کی پشتوں میں تھی، اور ان کی جانوں پر گواہ بنا کر کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب اللہ نے یہ کیا تھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اقرار نامہ منگایا تھا اور اس پتھر کو طلب کیا تھا۔ کس کو؟ حجر اسود کو۔ اور یہ اقرار نامہ اس پتھر کو نگلا دیا تھا۔ اس جگہ یہ مقرر کردہ امین ہے، یعنی جو جو بھی جاتا ہے، آپ دیکھیے اب ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی۔ مجھے یہ والی آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایکسپلینیشن دی اس واقعے کے آگے، یہ مجھے نہیں معلوم تھی۔ یہ میں جب آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہی تھی تو تب مجھے پتہ چلا، یا شاید میں بھول گئی تھی پڑھ کے، آئی ڈونٹ نو۔ بہرحال تو تو اب اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حجر اسود ایک امین ہے، اور اس کے اندر یہ اقرار نامہ اللہ نے نگلا دیا۔ ٹھیک ہے، کہاں؟ جنت میں۔ کب؟ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری روحیں پیدا کی اور عالم ارواح سے اقرار لیا۔ اب حجر اسود کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اب سمجھ آتا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کیا مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا اگر برین یوز کریں تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیوں بھیجا گیا؟ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگ مجھے بتائیں، کوئی بتائے۔ اب سمجھ آیا کہ مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا مقصد ہے، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے کے بعد، یہ ایکسپلینیشن آیت کے بعد کہ اس واقعے کو قرآن میں تو اتنا ہی بتایا گیا، لیکن آگے کا بتانے کے بعد جو ہے اب مجھے سمجھ آیا۔ میں سوچتی تھی حجر اسود کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا ہے؟ ہمیشہ میں یہ سوچتی تھی، ابھی بھی جب میں رمضان میں عمرہ کرنے گئی تھی میں یہی سوچتی تھی۔ پھر میں یہ بھی سوچتی تھی کہ ہر طواف میں حجر اسود پہ آ کے ہم بسم اللہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ مطلب ہے تو ایک پتھر ہی نا، چاہے جنت کا ہی صحیح۔
میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی، لیکن یہ میرے اندر تھا، میں نے کبھی کسی سے کہا نہیں تھا۔ آج مجھے اس کا جواب مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں علم کیسی چیز ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ چلیے کوئی ہمت کرے ذرا جواب دے، حجر اسود کیوں ہے خانہ کعبہ پہ لگا ہوا؟ جواب تو ایکچولی اس واقعے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا ہے، لیکن آپ لوگوں نے کتنا کیچ کیا یہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کوئی بھی نہیں؟ یاسمین علی؟ اللہ تعالی کون بتا رہا ہے؟ زیبا، اوکے بتائیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تھا، ان کی پشت سے جو نسلیں پیدا ہوں گی اس سب کا اقرار نامہ ایک پرچے پہ لکھا تھا، ان سب کا کہ سارا ان کا لکھ کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پتھر کو طلب کیا تھا۔ جب وہ پتھر جو حجر اسود ہے وہ آیا تھا، اس میں اس پتھر سے اس پیپر کو اس کے اندر نگل دیا تھا۔ وہ پتھر وہ خانہ کعبہ میں لگا ہے ہوں تاکہ لوگ جو ہیں، جو لوگ وہاں آئیں گے ان کی وہ سند کہیں گے، سند ہے کہ وہ وہاں ہاں، پر آئیں گے، پروف نا ہے نا؟ پروفڈ ہے، ہاں۔ جی ہوں۔ پروفڈ ہے، جن جن کا وہاں پر اس میں نام ہے تو وہ وہاں پر حاضر دیں گے۔ سبحان اللہ! تو جواب سب کو مل گیا کہ حجر اسود کو اللہ نے جنت سے اتار کے خانہ کعبہ میں کیوں نصب کیا ہے؟ ریزن پتہ چل گیا سمیرا؟ یاسمین علی، یاسمین چھیپا؟ جی جی بالکل، سبحان اللہ۔ بتائیے کیوں ہے؟ یہ کبھی میں نے کسی سے سوال نہیں پوچھا تھا، کبھی بھی نہیں، لیکن میرے دل کے اندر یہ سوال رہا ہمیشہ، ہمیشہ میرے اندر، کہ طواف کے ہر چکر پہ ہم اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں بھائی؟ بس ٹھیک ہے، اب جنت کا پتھر ہے، اس کو بوسہ دے دیا یا دور سے بوسہ لے لیا، بٹ بسم اللہ اللہ اکبر ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں اقرار ہے، جو بھی طواف کر رہے ہیں اس کا اقرار ہے، اور اس کے اندر حجر اسود کے اندر جو ہے یہ اقرار نامہ ہے ان روحوں کا، جو جن روحوں کا اقرار نامہ ہے ان کا یہ پروف ہے۔ اور جن لوگوں نے اقرار کیا تھا عالم ارواح میں کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ اگر دنیا میں مشرک ہو گئے ہیں یا یہودی ہو گئے ہیں یا کافر ہو گئے ہیں یا ہندو ہو گئے ہیں، تو وہ تو حج کے لیے نہیں جائیں گے، عمرہ کے لیے نہیں جائیں گے۔ تو ایکچولی انہوں نے اپنے اقرار سے بد عہدی کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ امین ہے، یہ اللہ کا مقرر کردہ امین ہے، تاکہ قیامت کے دن اس شخص کی شہادت دے، اس شخص کی گواہی دے جس نے اپنے اقرار کو پورا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ حضرت علی سے کیا کہا؟ اے ابو الحسن، اللہ نے آپ کے سینے میں بڑا علمی خزانہ پوشیدہ رکھا ہے۔ یعنی کہاں تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی علم میں داخل ہونے کے لیے پہلے دروازہ کھولنا پڑے گا نا، کسی بھی گھر میں داخل ہونے کے لیے، شہر میں داخل ہونے کے لیے پہلے آپ کو دروازہ کھولنا پڑتا ہے، یا آپ کو کسی نئے کنٹری میں جانا ہوتا ہے تو ویزا لینا پڑتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علمی جو ہے وہ علم، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کس طرح اپریشیٹ کیا، کتنے بڑے الفاظ کہے کہ اللہ نے آپ کے سینے میں بڑا علمی خزانہ پوشیدہ رکھا ہے۔ تو اس سے مجھے اب سمجھ آیا، یہ میرے سوال کا جواب مل گیا مجھے۔ اور آج کی جو کلاس ہے وہ میں پورا کا پورا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنریشن میں سے ہیں، انہوں نے جو کتاب خود لکھی ہے، اور یہ کتاب میں انہوں نے جتنی حدیثیں لکھی بتائی ہیں، مینشن کی ہیں، وہ ساری حنبلی فقہ سے ہیں، اور حنبلی فقہ میں چین کوئی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں چین ہے، یعنی ایک صحابی سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھ، کہیں کہیں 10 صحابہ کرام کی چین ہے۔ مگر یہاں پر جو ہے وہ حنبلی فقہ سے انہوں نے ساری حدیثیں لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
یہ میں دوبارہ اس لیے آپ لوگوں کو مینشن کرتی رہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ریمائنڈر ملے، اور اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے اچھا یہ حدیث کہاں ہے، اچھا یہ کس نے بتائی، اچھا یہ تو کبھی ہم نے سنی نہیں ہے، تو آپ کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں آنا چاہیے۔ باقی دوسروں کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ علم سیکھتے نہیں ہیں، صرف کج بحثی کرتے رہتے ہیں، صرف سوال کرتے رہتے ہیں، صرف عجیب عجیب سے سوال اٹھاتے رہتے ہیں اور کج بحثی کرتے رہتے ہیں۔ جو علم باقاعدہ طریقے سے نہیں سیکھتا تو اس کو آپ سیٹسفائی کس طرح کریں گے؟ ان کو الف بے ہی نہیں پتہ ہوگی تو آپ کتنا سمجھائیں گے؟ بہرحال یہ آپ کے سمجھنے کے لیے ہے، تاکہ آپ سیٹسفائیڈ ہوں۔ آپ ہمیں مر کے اپنا جواب دینا ہے، ہمیں اپنا حساب کتاب ٹھیک رکھنا ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، جب وہ گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہی حاجیوں کو اور ان لوگوں کو جن کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کریں بخش دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ حاجیوں کو بخش دے اور ان لوگوں کو جن کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کرے بخش دے۔ تو اس وقت بہت اچھا ٹائم ہے، آپ کسی کو جانتے ہیں جو حج کے لیے گیا ہے تو اس کو آپ میسج کر کے بول دیں کہ وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور کوئی بھی آپ کو خاص دعا کروانی ہو تو وہ بھی کہہ دیں، لیکن مغفرت کی دعا یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے، وہ دعا کروا لیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ملائکہ مطلب فرشتے حاجیوں کا استقبال کرتے ہیں، جو اونٹ پر سوار ہوتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، جو خچروں پر ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں، جو پیدل ہوتے ہیں ان سے گلے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیے، اب جو مسکین اور غریب ہوگا اور جو پیدل جا رہا ہے حج کے لیے، اس سے ملائکہ گلے ملتے ہیں۔ جو گدھے پر ہوتا ہے، خچر پہ، خچر کا مطلب ہے گدھا، گدھے پہ جو جاتا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو حاجی اونٹ پر سوار ہو کر جاتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، دنیا کی نظر میں تو اونٹ پہ بیٹھنے والا امیر بندہ ہے، اس کے پاس اونٹ ہے، اور پیدل چل کے جانے والا بیچارہ مسکین غریب ہے جو اونٹ یا گدھا افورڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ پاک کے پاس آپ دیکھیے، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ دنیا ایک ٹیسٹ کی جگہ ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ اس یہاں کے سٹینڈرڈز کو فائنل نہیں ہے، یہ یہاں کے سٹینڈرڈز ہیں۔ یہاں پیسے والا پیسے والا ہے، یہاں عزت والا عزت والا ہے، یہاں مقام والا مقام والا ہے، یہاں مرسیڈیز والا مرسیڈیز والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے بہترین دنیا مانگنی چاہیے اور بہترین آخرت مانگنی چاہیے، لیکن اگر کسی کے پاس بہترین دنیا نہیں ہے، فرض کریں ہماری آنکھوں کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی آخرت بہترین نہیں ہے۔ مسکین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین جو ہیں وہ سارے جنتیوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یعنی آپ سوچیں، مسکین اسے کہتے ہیں جو نیڈی ہوتا ہے، نیڈی، ضرورت مند لوگوں کو مسکین کہتے ہیں۔ یتیم تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، مسکین جو ہے وہ نیڈی لوگوں کو کہتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ مسلمان جو جہاد فی سبیل اللہ کے مقصد سے گھر سے چلا لیکن راستے میں اس کو کسی درندے نے ہلاک کر دیا، یا کسی ڈسنے والے نے اس کو ڈس لیا، یا وہ کسی اور جگہ سے مر گیا تو وہ شہید ہے۔ اسی طرح ہر وہ مسلمان جو حج بیت اللہ کے ارادے سے گھر سے نکلا لیکن منزل سے پہلے اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کعبہ کا حج کیا، حج میں اس نے نہ کوئی گناہ کیا نہ نافرمانی کی اور جہالت کی کوئی بات نہیں کی، تو وہ لوٹ کر ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کعبہ کا حج کیا اور اس نے کوئی گناہ نافرمانی یا جہالت کی بات نہیں کی تو وہ لوٹ کر ایسا ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایک حج کے لیے جنت میں جاتے ہیں،
ایک وہ جس نے حج کی وصیت کی، دوسرا وہ جس نے وصیت پر عمل کیا، تیسرا وہ جس نے اس کی طرف سے حج کیا۔ جہاد کی بھی یہی کیفیت ہے۔ ایک سال حج کے سفر میں عبید القاسم بن سلام کا ہم سفر تھا۔ علی بن عبدالعزیز بتاتے ہیں کہ ایک سال حج کے سفر میں عبید القاسم بن سلام کا میں ہم سفر تھا۔ جب میں موقف میں پہنچا اور جبل رحمت پر قیام کر کے غسل کیا، میں اپنا سفر خرچ وہیں بھول گیا۔ پھر جب میں اتر کر نیچے آیا تو ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ کچھ مکھن اور کھجوریں خرید لاتے تو بہتر ہوتا۔ میں مکھن اور کھجوریں خریدنے کو نکلا تو روپیہ یاد آیا، فوراً پلٹ گیا اور جہاں جہاں میں گیا تھا وہاں دوبارہ پہنچا۔ آخر کار غسل کی جگہ پر پہنچا تو روپیہ مل گیا۔ روپیہ لے کر جب میں پلٹا تو اس وادی کو بندروں اور سوروں سے بھرا ہوا پایا۔ مجھے ان سے بہت ڈر محسوس ہوا، لیکن میں ان سے بچتا بچاتا واپس آ گیا اور صبح سے پہلے ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کیا ماجرا ہوا۔ میں نے سارا واقعہ ان کو سنایا، ان بندروں اور سوروں کا بھی ذکر کیا تو انہوں نے کہا وہ بندر اور سور نہیں تھے بلکہ لوگوں کے گناہ تھے جن کو حاجی وہاں چھوڑ آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حاجی جب جاتا ہے تو گناہوں کو چھوڑ آتا ہے نا، تو وہ بندر اور سور بن جاتے ہیں۔ اچھا، یوم ترویہ کے بارے میں مختلف علماؤں کے مختلف قول ہیں، وہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ اگر کہیں اور کچھ اور پڑھیں یا کچھ سنیں تو آپ کو نالج پہلے سے ہو۔ یوم ترویہ ذو الحجہ کے 8ویں دن کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یوم ترویہ ذو الحجہ کے 8ویں دن کا نام ہے، تو کوئی مجھے بتا دے کہ ذو الحجہ کے 9ویں دن کا نام کیا ہے؟ یوم عرفہ۔ شاباش، اور 10ویں دن کا نام؟ یوم نہر۔ یوم نحر۔ شاباش شاباش۔ تو اب ساری کلاس کو یہ پتہ چل گیا، رائٹ؟ یوم ترویہ، یوم عرفہ، یوم نہر، ٹھیک ہے؟ اچھا، یوم ترویہ ذو الحجہ کے 8ویں دن کا نام ہے۔ اس دن حاجی مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ حضرات زمزم کا پانی خوب سیراب ہو کر پیتے، اسی لیے اس کو ترویہ کہتے ہیں۔ ڈفرینٹ علماؤں کی ڈفرینٹ رائے ہے، تو ایک رائے یہ ہے کہ ترویہ اس لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ترویہ کا مطلب ہے سیراب ہونا۔ تو چونکہ حاجی زمزم پی کے سیراب ہوتے، خوب خوب پیتے، اس لیے یوم ترویہ ہے۔ کسی کا قول یہ ہے۔ ایک اور قول ہے، علماء کے قول بتا رہی ہوں، کہ ترویہ کے معنی ہے غور کرنا، سوچنا۔ یعنی ایک کا قول یہ ہے کہ سیراب ہو کر پانی پینا اور غسل کرنا، تو وہ حاجیوں کے لیے خصوصی ہے کہ وہ زمزم پیتے ہیں اور غسل کرتے ہیں۔ دوسری کوئی اور علماء جو ہے ان کا اتفاق ہے کہ یوم ترویہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ترویہ کا مطلب ہے غور کرنا اور سوچنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 تاریخ کی رات کو خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح کو سوچ میں پڑ گئے اور غور کرنے لگے۔ یہ خواب، وہ سوچ میں پڑ گئے اور غور کرنے لگے کہ یہ خواب جو تھا وہ شیطان کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے تھا۔ دن بھر سوچتے رہے۔ جب عرفہ کی شب آئی تو غیب سے کہا گیا جو کچھ تم سے کہا گیا وہی کرو۔ اس وقت آپ نے سمجھ لیا یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اسی بنا پر اس کا نام یوم ترویہ رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ڈفرینٹ علماؤں کی ڈفرینٹ رائے۔ اور یوم ترویہ کی وجہ پتہ چل گئی، یوم عرفہ۔ یوم عرفہ سے پہلے ہماری کلاس ہوگی نیکسٹ ٹیوزڈے کو؟ ٹیوزڈے ہی ہوگا نا یوم عرفہ؟ جی نیکسٹ ٹیوزڈے ہوگا نا یوم عرفہ؟
اچھا۔ ویڈنسڈے عید ہے نا تو یوم عرفہ. ہوں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے اسی کے لائق اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ مؤذن کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو ملتا ہے، لیکن نماز پڑھنے والوں کے ثواب میں کمی کر کے یہ ثواب مؤذن کو نہیں دیا جاتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی وقاص سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریض اللہ کا مہمان ہے، جب تک کہ وہ بیمار رہتا ہے اس کو روزانہ 70 شہیدوں کے درجات کے برابر اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ جب اچھا ہو جاتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ پیدائش کے دن تھا۔ اگر اس کے لیے موت مقدر ہو چکی ہے تو اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اگر موت اس کے لیے مقدر ہو گئی ہے تو یہ سن لیں کہ جو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں نا، کسی کو کوئی حج کے لیے لوگ جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، میں نے جب پہلا حج کیا تھا تو میں اتنی بیمار ہوئی تھی کہ مینا جانے سے ایک دن پہلے ٹھیک ہوئی تھی میں، اور ایسے ہی لگ رہا تھا کہ شاید میں مر ہی جاؤں گی، مگر میں مری نہیں۔ اللہ نے میرے گناہ دھونے تھے تو دھو دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ لمبی اونچی گردن مؤذن کی ہوگی۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے 7 سال تک اذان دی اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا، بشرطے کہ وہ اذان حسن نیت کے ساتھ دے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو اس کی بلند آواز کے اعتبار سے بخشے گا، اتنا ہی اس پر لطف و کرم ہوگا، اس کی تصدیق ہر وہ خشک اور تر چیز کرے گی جس نے وہ آواز اذان کی سنی ہوگی۔ سبحان اللہ! دیکھیں مؤذن کی کتنی بڑی وہ بتائیے فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ عرفات میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے علاوہ اس سورہ کی کوئی اور آیت مکی نہیں، وہ تمام آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ سورہ مائدہ ہے، یعنی سورہ مائدہ میں یہ اونلی ایک آیت ہے جو مکی ہے، اور یہ عرفات میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں دین سے مراد حلال اور حرام کے دینی قوانین ہیں، اور نعمت سے مراد وہ احسان ہے کہ آئندہ سے عرفات میں مسلمانوں کے ساتھ کافر اور مشرک جمع نہیں ہوں گے۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ یہ جو میں نے آیت یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے، یہ کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ مائدہ۔ شاباش! اور سورہ مائدہ کی یہ آیت جو ہے وہ کیا ہے، مکی ہے کہ مدنی ہے؟ یہ مکی ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی ساری آیتیں سورہ مائدہ کی مدنی ہیں، مدینہ میں نازل ہوئے۔ اچھا، اور اس آیت، اب کوئی اور مجھے جواب دے، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع پہ گئے، یعنی فتح مکہ ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ حجۃ الوداع پہ گئے۔ حجۃ الوداع اسے کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، دوسرا اس کے بعد کوئی حج نہیں کیا تھا۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، اور یہ آیت مکی ہے، تو اس آیت میں دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملتو، آج کے دن، اکملتو لکم اس کا مطلب ہے آج کے دن دین مکمل کر دیا، ٹھیک ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، تو دین مکمل کر دیا کا کیا مطلب بتایا ہے؟ کوئی مطلب بتایا؟ ابھی میں نے بتایا ہے۔
اس کا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا ہمارے لیے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو نہیں میں بتایا نے پسند کیا. میں نے نہیں. اسلام. ہاں 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 ہاں، یہ آپ ترجمہ بتا رہی ہیں، جی لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ تفسیر اس کی کیا ہے، یعنی اس آیت میں دین سے مراد کیا ہے. دین کو پسند فرمایا، کامل کر دیا، بالکل صحیح بات ہے، یہ ترجمہ ہے. ترجمہ یہ کہ تمہارا دین میں نے کامل کر دیا تم پر، ٹھیک ہے، جی بالکل صحیح ہے، اور پسند فرمایا، ٹھیک ہے، اور اسلام کو پسند فرمایا تمہارے لیے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں نے ابھی بتایا کہ اس آیت میں دین سے مراد حلال اور حرام کے دینی قوانین ہیں. اچھا، اسی لیے سورہ مائدہ میں جی باقی جو آیتیں ہیں وہ اس کے. اچھا جی جی جی. تو جو دین ورڈ ہے اس کو ہم کیسے اس کو جب کھولیں گے اس کی فہم کیسے حاصل کریں گے؟ ترجمے میں تو ہم کہیں گے ہاں ترجمہ آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر، جو میں تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا. یہ ترجمہ ہے. لیکن اب ہم اس میں سے ورڈ نکالیں گے کہ دین کا مطلب کیا ہے. تو دین کی تفسیر یہ ہے کہ جس میں حلال اور حرام کے دینی قوانین ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کہ نعمت نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اپنی نعمت تمام کر دی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا. نعمت تمام کر دی، تو نعمت کیا ہے؟ نعمت سے مراد ہے وہ احسان کہ آئندہ سے عرفات کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ کافر اور مشرک جمع نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے یاسو؟ جی بالکل. تو ترجمہ ٹھیک ہے، پر تفسیر جسے ہم کہیں گے، تفسیر کا مطلب ہے کہ اس کو کھولے ورڈ کو. تو وہ تو دین. جی ہاں مجھے پوچھنا تھا کہ پہلے مشرک اور کافر جمع ہوتے تھے ہاں ہاں مسلمانوں کے ساتھ؟ اچھا ہاں نا ہاں. اچھا اچھا. سیرت النبی اوکے. میں کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، اس وقت کے بعد سے پھر یہ لوگ الاؤڈ نہیں ہے نا. اس سے جی پہلے تو یہ لوگ اچھا. حج کرتے تھے نا، تو سارے ایک ساتھ ہی صحیح حج کرتے تھے. صحیح. سارے لوگ ایک ساتھ حج کرتے تھے. تو حضور لیکن وہ تو وہ جو حج کرتے تھے وہ تو بتوں کی پوجا، بت ہوتے تھے نا کعبے نے میں. خانہ کعبہ کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خانہ کعبہ کا طواف، حج، عمرہ ہوتا تھا. اب اچھا طریقہ جو تھا وہ انہوں نے خود ہی اپنے اپنے طریقے نکال لیے تھے، کسی بھی شریعت کو باقاعدہ فالو نہیں کرتے تھے. اچھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب حج کے لیے گئے، کیونکہ اب تو دیکھیں ساری فتوحات ہو گئی نا، غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ خندق ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا، دور دور تک سب فتح ہو گیا، مسلمانوں کی اتنی تعداد بڑی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو سیرت النبی میں یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا. فتح مکہ، مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ابو سفیان ملا تھا، اور ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بھائی ہم اب تو مشرکین اور اتنے ویک ہو گئے تھے جو مکہ میں رہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. اور اس کی یہاں پہ تفسیر یہ ہے اس آیت کی کہ اس میں جو ورڈ دینکم، تمہارا دین، تو اس کی دین کو کی سے مراد ہے حلال اور حرام کے دینی قوانین، ٹھیک ہے. جی جی اور لفظ ہے نعمتی. نعمتی، نعمتی کا مطلب ہے نعمت، رائٹ. تو نعمت سے مراد ہے وہ احسان کہ آئندہ سے عرفات کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ کافر اور مشرک جمع نہیں ہوں گے. اللہ نے یہ نعمت عطا کی. ٹھیک ہو گیا سب کو؟ جی. اچھا. ردیتو ورڈ ہے، ردیتو نعمتی کے بعد ہے وردیتو، واو آ گیا نا، تو ردیتو کا مطلب ہے میں نے پسند کیا. کس نے؟ اللہ نے. یہ آیت عرفہ کے دن حجۃ الوداع میں عرفات کے مقام پر اتری. اس آیت کے نزول کے بعد چند ہی دن مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت اور رضوان کی طرف طلب کر لیا۔ رضوان کا مطلب کیا ہے؟ راضی، ٹھیک ہے؟ اور یہ تفسیر جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ نے یہ تفسیر کی ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا شروع میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، یا تو آپ حضرت عبداللہ ابن عباس بولیں یا آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، دونوں ایک ہی مطلب ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ سب سے زیادہ مطلب ان کی تفسیر کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ بچپن سے رہے تھے، تو وہ یہ جو ہے بہت بڑے مفسرین ہیں۔ مطلب اب تو مفسر بہت سارے ہیں نا، کوئی دہلی سے، کوئی انڈیا سے، کوئی پاکستان سے، کوئی کراچی سے، کوئی عراق سے، کوئی ایران سے، کوئی عربی، کوئی عجمی، لیکن ان کی تفسیر جو ہے یہ سب سے زیادہ یہ مفسر جو ہیں، یعنی مفسر کا مطلب ہے تفسیر کرنے والا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے یا حضرت عبداللہ ابن عباس کہے سیم ہے، یعنی حضرت عباس کے بیٹے۔ فتح مکہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الیوم کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الیوم سے مطلب ہے یوم ازل، اور بعض کہتے ہیں کہ دین کا کمال، بعض کہتے ہیں کہ معرفت الہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو فالو کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈفرینٹ ان کے دوسرے علماؤں کے خیالات ہیں۔ اچھا، کافی لمبی تفسیر ہے عرفات کی کہ عرفہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی علماء کی ڈفرینٹ رائے ہے کہ جہاں ٹھہرا جاتا ہے وہاں عرفات کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے۔ جہاں ٹھہرا جاتا ہے یعنی کہا جاتا ہے نا عرفات کا میدان، تو عرفات اردو میں کہتے ہیں لیکن عربی میں عرفہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حوا کو اور حوا حضرت آدم علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے، آخر کار ایک لمبی مدت کے بعد دونوں عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن مل گئے، ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے۔ عرفہ کا مطلب ہے پہچاننا، اور مقام کا نام عرفات رکھا گیا۔ کس کی سمجھ میں آیا؟ عرفہ کا مطلب کیا ہے؟ عرفہ کا مطلب ہے پہچاننا پہچاننا، بالکل صحیح ہے، اور کیونکہ وہاں پہ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور مل گئے تو اس لیے اس مقام کو عرفات، ہم، ٹھیک ہو گیا۔ جی۔ اچھا، تو آپ کو یہ پتہ چل گیا یوم ترویہ، ترویہ کیا ہے، یوم عرفہ، اور عشرہ ذوالحجہ کی عظمت پتہ چل گئی، تمام انبیاء علیہ السلام سے ون بائی ون جو مینشن کی گئی ہے، اور 5 پیغمبروں کو الگ الگ 10 مخصوص چیزیں دی گئیں، وہ بھی اسی عشرے میں انہیں دی گئیں۔ اچھا، اب عشرہ ذوالحجہ کی نمازیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشرہ ذوالحجہ کی کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج کیا اور عمرہ کرنے والے کی عبادت کی، اور جس نے عشرہ ذوالحجہ کو روزہ رکھا گویا اس نے پورے سال عبادت کی۔ یعنی اب یہ ساری فضیلتیں ہیں نفلوں کی۔ اب عبادت میں کیا آتا ہے؟ عبادت میں قرآن، حدیث، نماز، نفل نماز، اللہ کا ذکر، تسبیح، ہے نا، یہ سب اللہ کی عبادت ہے۔
اور جس طرح سے بھی جو رات جاگ کے عبادت کرے تو اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذوالحجہ آ جائے تو عبادت کی کوشش کرو۔ ذوالحجہ کے عشرہ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی ہے۔ اس عشرے کی راتوں کو بھی وہی عزت دی ہے جو اس کے دنوں کو حاصل ہے۔ یہ معلوم پڑ گیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کہ دن بھی اتنے ہی عزت والے اور اتنی ہی عبادت کا درجہ ہے جتنی راتیں ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس عشرے کی راتوں کی بھی وہی عزت ہے جو اس کے دنوں کی حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص اس عشرے کی کسی رات کے آخری حصے میں 4 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھے، کوئی شخص عشرے کی کسی رات کے آخری تہائی حصے میں 4 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھے گا تو اس کو حج بیت اللہ اور روضہ پاک کی زیارت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس ایک ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار اور آیت الکرسی 3 بار پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان اللہ رب العباد والبلاد، والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرا، ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان۔ اس دعا کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ اگر ایسی نماز عشرے کی ہر ایک رات کو پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ فردوس اعلیٰ میں جگہ دے گا، اس کے ہر گناہ کو محو کر دے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ اب تم اثر نو عمل کرو۔ اگر عرفہ کے دن کا روزہ رکھے اور عرفہ کی رات کو بھی نماز پڑھے اور یہی دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں زیادہ سے زیادہ گریہ و زاری کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میں نے اس بندے کو بخش دیا اور حاجیوں میں اس کو شامل کر دیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس عطا سے بے حد خوش ہوتے ہیں اور بندے کو بشارت دیتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ زیتون جو آپ نے ابھی دعا پڑھی ہے نا وہ اس کو آپ کو ٹیکسٹ میں اس جی کو وہ کرتی ہوں، میں کیا بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ وہ دعا ہمیں بھیج دیں۔ وہ دعا کی میں پکچر لے کے آپ لوگوں کو اسکرین شاٹ بھیج دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پرفیکٹ۔ اس میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا، پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، اور ہمارے کہنے میں پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی بھول چوک ہو گئی اللہ اسے اپنی قدرت سے معاف فرما دے۔ جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو کچھ بھی علم حاصل کرتے ہیں، جو بھی تسبیح پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اللہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس تمام کو واسطے اللہ، نظر اللہ آپ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجئے، اور ہمارے پڑھنے میں، ہمارے کہنے میں کوئی بھی کوتاہی اور غلطیاں، ظاہر ہے بہت کوتاہیاں ہوتی ہوں گی، بہت غلطیاں ہوتی ہوں گی، یا اللہ آپ اپنی قدرت سے رحمت سے معاف فرما دیجئے اور اس تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ آپ واحد ہیں، احد ہیں، صمد ہیں، آپ معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں، آپ کسی کی اولاد نہیں، یا اللہ آپ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گے۔ ہر چیز کو